الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین کرام، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ ہیں۔ مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یہ اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی آہت آہت کہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے ہی دن زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والا وقت آ جاتا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، یا کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا تاکہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی کی زبان پر ایک ہی ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبت میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا نام لینے میں بھی لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے، ایک ہی ایک ہے۔ اسی کا یہ صلہ ملا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے۔ سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد کی۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے بھی دن ہیں جہاد میں گزار دوں۔ اسی لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ میں لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حسین نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں بھی روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کیا۔ قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20ویں کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، پسند آئی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں احباب کو لازمی شیئر کیجیے۔ بے شک نیکی کا کام کرنا صدقہ جاریہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہماری نئی ویڈیو کو بر وقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی میزبان حافظہ لشفہ قیصر۔ اللہ حافظ۔